أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 سے 108۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اس سے قبل 5 اقوام کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور اب آخر میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو اور کفار کو بطور خاص سابقہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے جس قوم کا تذکرہ کیا ہے، جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل، اور آپ کا مد مقابل اور آپ کا مخالف فرعون۔ تو یہ چھٹا قصہ اور واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور جتنا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں رپیٹ ہوا ہے، کسی بھی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ رپیٹ نہیں ہوا، بیان نہیں ہوا۔ اہل علم اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سے کافی حد تک میچ ہوتے تھے، ان سے ملتے جلتے تھے۔ اس لیے ہمارے پیارے
نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تسلی اور تشفی کا ساز و سامان زیادہ ہوتا تھا باقی انبیاء کی نسبت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے چونکہ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں آپ کے لیے حوصلے اور تسلی اور تشفی کا سامان زیادہ ہوتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سے کافی حد تک مماثلت رکھتے تھے، تو اس ریزمبلنس کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے اس قوم کا زیادہ تذکرہ کیا۔ اور ویسے بھی یہ آخری بڑے پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر کے جن کے اوپر بڑی آسمانی کتاب تورات نازل کی گئی، تو اس لحاظ سے بھی اللہ پاک نے ان کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھتے ہیں، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات فرعون اور اس کے سرداروں کو دکھائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، بعثت میں نے بھیجا، بعثنا ہم نے بھیجا، اور بعثت انبیاء ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بعثت انبیاء، انبیاء کو بھیجنا، مبعوث کرنا بھی اسی سے ایک لفظ بنتا ہے، مبعوث کرنا، کسی کو کوئی ذمہ داری دے کر اپنا نمائندہ مقرر کر کے کہیں پہ بھیجنا، مبعوث۔ ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا، من بعد، من کی نون جو کہ ساکن ہے اس کے بعد با آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب نون ساکن ہو اور بعد میں با ہو تو وہ نون میم میں بدل جاتا ہے، اس لیے من بعدی کی بجائے مم بعدی۔ اب دیکھیں گے کہ نون جو ہے وہ واضح نہیں پڑھا جا رہا بلکہ میم کی آواز پیدا ہو رہی ہے، من بعدہم، ان کے بعد۔ اور ایسی صورت میں من کا ترجمہ اردو زبان کے لحاظ سے زائد محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تو کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی چیز فالتو اور بے مقصد نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حرف زائد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس لفظ کو یا اس زبان کو اپنی زبان میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی زبان کے لحاظ سے یہ والا لفظ یا حرف زائد محسوس ہوتا ہے ترجمہ کرتے وقت۔ تو اس سینس میں یہ عرض کر رہا ہوں، من جب بعد کے ساتھ مل کے آتا ہے، من بعدی، یہ اکثر دونوں الفاظ اکٹھے آتے ہیں، تو پھر من کا ترجمہ اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، من بعدہم، ان کے بعد، بعدہم کا ترجمہ ہو رہا ہے، من کا ہو ہی نہیں رہا۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا، بعدہم، ان کے بعد سے مراد گزشتہ اقوام، قوم میں عاد، ثمود وغیرہ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام، بھی ساتھ، آیاتنا، اپنی نشانیوں کے، بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، یا اس کو ہم سادہ الفاظ میں یوں کر سکتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا،
نشانیوں کے ساتھ بھیجا یا نشانیاں دے کر بھیجا؟ اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، مَلَئٌ اسٹیبلشمنٹ، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ناانصافی کی، ساتھ ان آیات کے، وہ جو آیات دے کر ہم نے بھیجا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، اور آیات سے مراد یہاں نشانیاں ہیں، معجزات ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ کن کے ساتھ؟ نشانیوں کے ساتھ۔ ظَلَمُوا بِهَا، ہا کی ضمیر کس لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آیاتنا۔ فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا نہیں کرنا ترجمہ، کیونکہ پیچھے آیات، نشانیاں، معجزات جمع کا لفظ ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کہ معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ ظلم ہی ہو گیا۔ اس معجزے کے ساتھ ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ، جو اس کی اصل جگہ اور مقام ہے نا، اس سے گرا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ناانصافی کی۔ جو ان معجزات کا مقام تھا وہ مقام نہیں دیا۔ فانظر پھر دیکھ، پس دیکھ، کیفا کیسا، کانا تھا یا ہوا، فانظر کیف کانا پس دیکھ، اے دیکھنے والے دیکھ، اے انسان دیکھ، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ یہ فسادی ہی ہوتے ہیں جو واضح دلیل کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، یہ ظالم بھی ہوتے ہیں اور یہ مفسد فسادی بھی ہوتے ہیں۔ جب حق بات کو قبول نہیں کیا جاتا تو پھر زمین میں فساد ہی پھیلتا ہے۔ مفسدین، اس کو انگلش میں کرپٹ کہا جاتا ہے، کرپٹ کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، مفسد فسادی۔ وقال اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ علیہ السلام میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ان کے لیے دعا کریں، ورنہ اللہ پاک کو تو کسی سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ پاک ہماری طرح دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح درود و سلام کی دعا نہیں کرتے۔ جب قرآن مجید میں یہ آتا نا کہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک تو خود خزانوں کے مالک ہیں نا، وہ رحمتیں برکتیں خود نازل فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک کو تو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں نبیوں کے ناموں کے ساتھ کوئی دعائیہ کلمہ نہیں ہوتا، تو یہ ہم ترجمہ کرتے وقت ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، یا فرعون، اے فرعون، انی، یہ فرعون اس کا لقب تھا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، ورنہ اس کا اصل ذاتی نام کچھ اور ہے۔ کئی لوگ اس پہ بھی بڑی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، جی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا اس کا کیا نام تھا؟ فرعون تو کئی گزرے ہوں گے نا، مصر کے تو کئی بادشاہ گزرے ہوں گے، تو سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور والا فرعون جو تھا، جی اس کا نام کیا ہے؟ تو اس پہ انرجی ویسٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہونا ہوتا تو اللہ پاک اس کا نام بھی بتا دیتے،
تو اس لیے بس فرعون تھا، بادشاہ تھا وہاں کا، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر روم وغیرہ۔ تو یہ اصل میں ان ملکوں کے بادشاہوں کے لقب تھے، جیسے آج کل صدر، وزیر اعظم کہہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کا ایک لقب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو بلایا، تو جب کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے تو اس کو عزت احترام دیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا نا۔ اس کے اس لقب کے ساتھ ہی اس کو بلایا جس میں وہ عزت محسوس کرتا، اس کا نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ اس کے عہدے، اس کے سٹیٹس اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، اے فرعون، انی رسول، انی بے شک میں، انا کے ساتھ چھوٹی یا لگی ہوئی، انی بے شک میں، رسول ایک رسول ہوں یا بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین، من کی طرف سے، اور رب العالمین جہانوں کے رب کی، میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ حقیقن، یہ اصل میں تھا انا حقیقن یا انی حقیقن۔ تو بعض کا عربی زبان میں اختصار سے بھی کام لیا جاتا ہے، صرف ایک لفظ بول کے بھی پورا جملہ مراد لے لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں صبر، ایک لفظ ہے، تو ایک لفظ کے اندر پورا جملہ موجود ہے نا، صبر کریں، صبر حقیقن، پوری طرح قائم ہوں، اصل میں تھا انی یا آنا اس کے ساتھ لگا لے سمجھنے کے لیے، حقیقن پوری طرح قائم، مراد ہے میں پوری طرح قائم ہوں، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں پوری طرح قائم، الا اس بات پر، میں پوری طرح قائم ہوں، الا اس بات پر، ان کے لا اقولا کہ نہ میں کہوں، اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق، میں اس بات پہ پوری طرح قائم دائم ہوں کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی اللہ کی طرف کوئی بات اپنی طرف سے منسوب نہ کروں، جو بات اللہ پاک نے مجھے بذریعہ وحی بتائی ہے وہی بات آپ تک کنوے کروں، اور وہی بات بیان کرنا ہی حق ہے، اس سے زائد بات کروں گا تو وہ حق نہیں ہوگا۔ تو میں پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بعض نے اس کا ترجمہ حقیق ان کا کیا ہے کہ مجھ پر واجب ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بہرحال یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ترجمہ تب ممکن ہے اگر حقیق ان کے بعد جو علا ہے اس کو علیہ پڑھا جائے، علیہ مجھ پر لازم ہے، علیہ مجھ پر لازم ہے، تو علا کو بعض قراتوں کے اندر علیہ بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ زبریں زیریں نہیں نہ ہوتی تھی، زبریں زیریں تو بعد میں لگائی گئی ہیں، اس لیے بعض قراتوں کے اندر اس کو حقیقن علیہ بھی پڑھا گیا ہے۔ بہرحال جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اس کے مطابق حقیقن پوری طرح قائم ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق کہ میں اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، قد جئتکم، قد یقیناً، جئت میں آیا ہوں لفظی معنی، لیکن اس کے بعد والے لفظ کے ساتھ بازر بھی کا حرف جار پریپوزیشن ہے، جئت میں آیا ہوں کم تمہارے پاس، بازر بھی ساتھ بینتن ایک واضح دلیل کے، میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ اور دوسرا انداز ترجمے کا،
بازربی کا الگ ترجمہ نہ کریں تو جئتو کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ آیا ہوں کی بجائے لایا ہوں کر دیں۔ بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لایا ہوں یا لے کر آیا ہوں، کلیئر ایویڈنس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فا تو وہ کلیئر ایویڈنس، وہ واضح دلیل کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے، موجودہ۔ فَأَرْسِلْ، پس بھیج دے، مائیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، پس میرے ساتھ اولاد یعقوب کو بھیج دے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کے دو بڑے مقاصد تھے، ایک تو فرعون کو توحید کی، اللہ پر ایمان لانے کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اور دوسرا وہ جو بنی اسرائیل پر، وہ جو پیغمبروں کی اولادوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا اور ان کو عرصہ دراز سے نسل در نسل غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کو اس کی غلامی سے آزاد کروانا، نجات دلوانا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بنیادی ہدف اور ٹارگٹ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی اپنی غلامی سے ان کو نجات دے دو تاکہ میں ان کو لے کر کسی اور علاقے میں چلا جاؤں۔ اور ویسے بھی یہ مصر ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا، یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد اور ان کی اولادیں آگے نسل در نسل، یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آئے تھے، جب ان کا بھائی یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا تو خزانوں پر مقرر ہو گیا، تو پھر یہ مصر میں ہی آ کر رہائش پذیر ہو گئے، اور پھر یہیں پہ آہستہ آہستہ ان کی نسلیں آگے بڑھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ پاک نے حالات کو بدل دیا، اور یہ آہستہ آہستہ وہاں آنے والے جو بادشاہ تھے، کافر بادشاہ، ان کی حکومت ہو گئی اور انہوں نے ان کو اپنے غلام بنا لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس غلامی سے نجات دلانے کا ہدف بھی دیا گیا۔ تو پیغمبروں کے جو بعثت کے مقاصد ہوتے ہیں ان میں صرف اللہ اللہ کرنا، نماز پڑھنی، ذکر اذکار کرنے بیٹھ کے اور نفل پڑھی جائیں، بس یہ صرف یہ کام نہیں ہوتے، عبادت بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کو، محکوموں کو، کمزوروں کو، ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا بھی پیغمبروں کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے۔ قال، اس نے کہا، فرعون نے، ان اگر کنتا، تو ہے، ان کنتا اگر تو ہے، جئتا، تو لے کر آیا ہے، بی آیاتن، بی آیاتن، یا کو لمبا نہیں کرنا ورنہ جمع بن جائے گا، آیاتن نہیں پڑھنا، بی آیاتن، آ اس کے اوپر تو کھڑی زبر ہے اس لیے لمبا کر رہے ہیں، یا پر کھڑی زبر نہیں ہے، بی آیاتن، کوئی نشانی لے کر، ان کنتا، اگر ہے تو، جئتا، آیا، بی آیاتن، کسی نشانی کے ساتھ، اگر تو کسی نشانی کے ساتھ آیا ہے، یا سادہ ترجمہ کریں گے اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، فَأْتِ، پس لے آ، بِہا، اس کو، فَأْتِ بِہا، پس اسے لے آ، پس اس کے ساتھ آ جا یا اسے لے آ، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ نشانی، وہ سائن لے آ۔ ویسے تو
فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام پلے تھے، جوان ہوئے تھے، ان کے کردار کو فرعون سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ لیکن یہ صرف اور صرف اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے بس ٹال مٹول کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو شاید یہ نہ دکھا سکیں اور مجھے انکار کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ فَأَلْقَا، تو پھینکی، عصا، لاٹھی، اپنی، فَأَلْقَا عَصَاهُ، تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی، سٹاف، عصا، فَإِذَا، لاٹھی اللہ پاک نے دی تھی بطور معجزہ، عام ہی لاٹھی تھی لیکن اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ٹیک بھی لگاتے تھے، بکریوں کے لیے پتے وغیرہ بھی جاڑتے تھے درختوں سے، اور فرعونوں کو شکست دینے کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے۔ فَأَلْقَا عَصَاهُ، تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا، تو یکا یک، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن بعض اوقات یہ اذا جو ہے یہ فجائیہ ہوتا ہے، اچانک کے معنی میں۔ فَإِذَا، تو اچانک، دیکھتے ہی دیکھتے، ہیا، وہ، ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عصا کی طرف، کیونکہ عصا کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے ہوا نہیں کہا بلکہ ہیا۔ فَإِذَا، تو اچانک، ہیا، وہ، یعنی لاٹھی، ثعبان، اژدہا تھی، ثعبان، اژدہا، سرپنٹ، بڑے سانپ کو کہتے ہیں، مبین، واضح، ظاہر، کھلم کھلا، یعنی ایسا اژدہا، ایسا بہت بڑا سانپ کہ جس کے سانپ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ مبین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ حقیقت میں سانپ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی امیجنری تھا، بلکہ وہ ایک ریئل چیز تھی حقیقت میں۔ اور معجزے اور جادو کا فرق یہی ہوتا ہے، جادو انسان کی آنکھوں پر ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کیسے ہو رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن معجزہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ تو وہ سانپ نظر آ رہا تھا، اژدہا، تو وہ واقعی اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ، اور اس نے نکالا، باہر نکالا، یَدَهُ، اپنا ہاتھ۔ نازع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے نکال لینا، جیسے روح نکالی جاتی ہے وقت نزاع، جسم سے روح نکال لی جاتی ہے کھینچ کے۔ وَنَزَعَ، اور اس نے باہر نکالا موسیٰ علیہ السلام نے، یَدَهُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو اچانک، یا، وہ، ید کا لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث ہے۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو دو کی تعداد میں ہے نا، تقریباً وہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جن کی تعداد جسم میں 2 ہے، تو ہاتھ بھی 2 ہوتے ہیں نا، اس لیے مؤنث ہے۔ وَنَزَعَ، اور اس نے باہر نکال لیا، یَدَهُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو یکا یک، ہیا، وہ، بیضاء، سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ بیضاء، ایسا سفید جو چمکدار، شائننگ، اور اس کے اندر کسی قسم کا، اس سفیدی کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، یعنی دوسری جگہوں پہ اس کی وضاحت ہے قرآن مجید میں کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ برس کی بیماری یا یہ پھلبیری وغیرہ کی وجہ سے کوئی سفید بازو ہو گیا، ایسا نہیں تھا، وہ چمکدار قسم کا کلیئر کٹ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی خاص قسم کی روشنی عطا کی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنے گریبان کے اندر ڈال کے جب بازو باہر نکالا تو وہ بالکل چمک رہا تھا۔ یہ 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ابتدائی طور پہ دے کے فرعون کے پاس بھیجا،
اس کے بعد پھر فرعون اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے درباریوں کا کیا رد عمل تھا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔